रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि हुकूमत और सेनेट आमने सामने आ गए। गैर पार्लिमानी अल्फाज पर मुआफी ना मांगने पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सेनेट में दाखिला बंद कर दिया गया। सेनेट ने नजरसानी ना की तो काबीना भी अपना लाहे अमल बनाएगी। फवाद चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतबाह। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी SP ताहिर दावड़ के अगवा का सारा मलबा सेफ सिटी इस्लामाबाद के नाकारा कैमरों पर डालकर खुद बरियो जिम्मा हो गए। दूसरी जानिब नैब का भी एक नया ड्रामा, जिस सेफ सिटी केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2012 में फैसला देकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे चुकी थी। मौजूदा चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कमाल फुर्ती का मुजाहरा किया। उसी केस की 6 साल के बाद तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। यहां पर अहम सवाल यह है कि क्या साबिक सेक्रेटरी दाखिला और साबिक चेयरमैन नैब भी इसकी जद में आने वाले हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि काबीना का अहम इजलास, किसानों के नाम पर सियासत के जरिए हुकूमत लेने वाली PTI ने गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। काबीना किसानों के लिए थोड़ी देर के लिए परेशान हुई, मगर आखिरी फैसला सरदकारों के हक में दे दिया गया। काबीना का खाद की कीमतों पर सिर्फ इजहारे अफसोस। सीमेंट माफिया के सामने भी दब कर रह गए। गरीब किसान मिडलमैन के रहमो करम पर है और देही इलाकों में महंगाई ने इन छोटे किसानों को पीस कर रख दिया है। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए इसाक डार के बैंक अकाउंट से 36 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत को मुंतकिल कर दिए गए। दूसरी जानिब पार्लियामेंट की तकरीर से इस्तिस्ना मांगने वाले नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में कतरी शहजादे के खतूत से भी लाताल्लुक हो गए। मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि परवाज ताखीर का शिकार क्यों हुई। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर सियाहत फिदा खान की PIA ऑफिसर के साथ बदतमीजी, उन्हें धक्के भी दिए। वज़रा ने एयरपोर्ट लाउंज के अंदर ही अपनी जैकेट्स को आग लगा दी। PIA हुकाम ने अपने ऑफिसर की जो तजलील हुई उसका क्या रद्द-ए-अमल दिया, अंदर की मुकम्मल कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि बहरिया टाउन केस में चौधरी बरादरान के हवाले से कल के गुज़श्ता हमारे प्रोग्राम मुकाबिल में जो बात हुई उस पर चौधरी परवेज इलाही ने प्रोग्राम मुकाबिल को फोन किया, अपना मौक़िफ़ दिया, वो भी मुकम्मल आपके साथ शेयर करेंगे। मगर सबसे पहले आमिर साहब, सेनेट में जो कुछ हुआ उसके बाद हम देखा कि अपनी ही हुकूमत, अपना ही चेयरमैन सेनेट आमने सामने आ गए। फवाद चौधरी साहब ने इंतबा दिया या इसे खुलेआम धमकी दें कि काबीना भी अपना लाहेमल बनाएगी? ये जो आपने कह दिया ना अपना ही चेयरमैन सेनेट, मुझे इससे इख्तलाफ है। प्रिसाइजली मैं समझता हूँ कि आसान होता है ये लेक्चर देना कि अच्छे बच्चों की तरह सेनेट में ख़ास तौर पे जो है तहम्मुल से बात करनी चाहिए, मगर मैं समझता हूँ आज जो हुआ स्टेलमेट आ गई है। अभी अंग्रेज़ी में जो कहते हैं ना एंटे, वो बढ़ गया है, पंजाबी में कहते हैं पक गई है लड़ाई, जो है ना लड़ाई बढ़ गई है। उधर से चेयरमैन साहब ने जो है फवाद चौधरी का, संजरानी साहब ने दाखिला बंद कर दिया इस सिटिंग में, और उधर से गवर्नमेंट भी थोड़ी सी अड़ गई है कि वो भी बैकआउट नहीं कर रही है। तो मेरे ख्याल में संजरानी साहब ने थोड़ा सा ना एक्सट्रीम ओवर रिएक्ट कर दिया, थोड़ा सा एक्सट्रीम एक्शन ले लिया है कि फेडरल मिनिस्टर को ये कह देना कि आप उसमें नहीं आएंगे, माफ़ी मांगेंगे। एक तो थोड़ा सा उनकी ना तजर्बा कारी है कि क्योंकि वो पहली दफ़ा हम यही कहते रहे हैं कि किसी को इलेक्शन ही ना लड़ा हो काउंसलर का भी और सीधे ही आप आके सेनेट के चेयरमैन बन जाएं, तो इस मुसीबत में उन्होंने अपने आप को फंसा लिया है। दूसरा, वो इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर मिल जाएं तो उनकी कल सीट फारिग हो जाती है। तो इनके अपने चेयरमैन नहीं है, वो अपनी सीट के चेयरमैन इस वक्त, कि अगर पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि आगे उनको PTI के साथ मिलकर इलेक्ट करवाया था, अब पीपल्स पार्टी उस तरफ जा चुकी हुई है और इस इशू पे अगर वो उनको फारिग करना चाहें तो इसलिए वो मेरे ख्याल वो ज़्यादा ही अपोजिशन की साइड पे चले गए हुए हैं। तो इसमें माजी में देखें बहुत कुछ यहाँ होता रहा, दरमियानी रास्ता निकालते हैं, चेयरमैन का काम है कि सोल्यूशन निकालें। यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ। रज़ा रब्बानी साहब को फॉर एग्जांपल वज़ीरों से शिकायत रही कि मिनिस्टर्स नहीं थे आते, तो उन्होंने खुद बाइकआउट कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा जब तक वो नहीं आएंगे। फिर उस तरह लोगों को आपको याद होगा कि चौधरी निसार साहब की एक दफ़ा पूरी सेनेट से लड़ाई हो गई थी और अपोजिशन ने, जो कि नून लीग की अपोजिशन थी, उन्होंने इशू बना लिया कि वो आएंगे, और जो है ना, नहीं, नून लीग की गवर्नमेंट थी और जो है पीपल्स पार्टी ने इशू बना लिया लार्जर सारी अपोजिशन ने कि वो आएंगे हाउस में और आके माफ़ी मांगेंगे और ख़ुद पेश होंगे।
चौधरी निसार साहब अड़ गए थे और कई हफ्तों तक जो है एंटायर कंबाइंड अपोजिशन जो है बाहर पार्क के अंदर, पार्किंग लॉट के अंदर जो है ना पार्लियामेंट की, वहाँ पे वो अपना अलहदा एक पैरेलल सेशन करते रहे। काफ़ी दिन रहा, आखिर में वो बैकआउट करके वापस आ गए थे। चेयरमैन ने उस वक्त ये नहीं कहा था कि चौधरी निसार आएंगे, चौधरी निसार आए ही नहीं। उसके बाद उनको एक नया वजीर लेना पड़ा जिसने उनके बिहार पे आके किया, चौधरी निसार नहीं आए थे। तो गवर्नमेंट के पास बड़ी ऑप्शंस होती हैं और उसका नतीजा ज़ाहिर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है मगर इदारे का भी होता है। चेयरमैन एज कस्टोडियन को इदारा भी देखना पड़ता है। बाकी फवाद चौधरी साहब के हम भी नाकिद हैं, वो बड़ी सख्त बात करते हैं, मगर मैंने इस दफ़ा देखा कि उन्होंने ऐसी कोई बात इतनी ज़्यादा सख्त भी नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुशाहिदुल्लाह साहब इससे बहुत ज़्यादा जब गवर्नमेंट में सख्त बात कर जाते थे। दूसरा उस्मान काकड़ साहब का जो इशू बलूचिस्तान का जिस पे फवाद चौधरी साहब ने कहा, तो वो कोई इतने गलत नहीं थे कि वो जो 5 साल हुकूमत में आफ्टर ऑल जो है पश्तूनखा पार्टी एलाई रही वहाँ पे, और ये एयरपोर्ट जो क्वेटा का जिस पे उन्होंने शोर मचाया उसी दौर में बना था, तो उस 5 साल में उसके लेट होने पे क्यों शोर नहीं मचाता रहा। दूसरा पश्तूनखा के जो 5 साल की उनके अंदर जिस तरह की कहानियां सुनते आए ना, तो वो भी कोई इतने फरिश्ते नहीं थे कोयटा के, सो उनके क्रेडेंशियल्स भी नहीं उतने रहे, में ओवरली रिएक्ट वो भी कर रहे थे। बाकी फवाद चौधरी साहब ऐसे ही हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी यही है, उनको इसीलिए ही लाया गया है क्योंकि इमरान खान साहब की ये पॉलिसी भी है कि वो ये करप्शन वाले इशू पे और इन इशू पे वो बैकफुट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब जो हैं, याद रहे कि वो एक फास्ट बॉलर हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना कि फास्ट बॉलर जो है ना वो ऑफ स्पिन करवानी शुरू कर देगा और अपना एग्रेशन छोड़ के लेग स्पिन करवाना शुरू करेगा, तो ये नहीं होने वाला। इज अ फास्ट बॉलर और वो फास्ट उन्हें बाउंसर मारने हैं, तो ये तो ऐसे ही चलेगा, इसमें उसमें नहीं है। बाकी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इसमें से दरमियानी रास्ता निकल आ सकता था, मगर ये थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर गए संजरानी साहब, और अभी स्टेलमेट आ गई है, थोड़ी दोनों तरफ से बैकआउट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अपोजिशन ने तो यही इस तरह का ही वो कहना था और वो उन्होंने वही किया, मगर निकल सकता था। आमिर साहब ने जो अच्छी बातें की हैं, बताई हैं कि क्योंकि ये भी जा रहे हैं 30 साल से हाउस को देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। मैं उनका एक कॉलम पढ़ रहा था, हारून रशीद साहब का, हमारे दोस्त हैं, तो वो ये बात ये लिख रहे हैं, लिखी है 2-4 दफ़ा लिखी है, अभी भी रिसेंटली लिखी है कि इमरान खान ने ये टास्क दिया है फवाद चौधरी साहब को कि आपने किसी को छड़ना नहीं, और कोई उसकी डिनाइल भी नहीं है। और हारून साहब की बड़ी अथेंटिक उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, हारून रशीद साहब की। सो उनका ये लिखा, ये कहना कि इमरान खान साहब की ब्लेसिंग चौधरी फवाद चौधरी साहब के साथ हैं, सो वो सारी वो बास की ही वो ब्लेसिंग के साथ वो सब को रगड़ा लगाए जा रहे हैं, जो यहाँ पे लगाया जा रहा है। फेयर अनफ। मैं छोटा सा ना एक, अब आप उस पर बेल आउट करेंगे मुझे, हर हुकूमत का कोई ना कोई ट्रेजिक फलाह होता है, इंसान का भी होता है, मेरे भी होंगे, आपके होंगे, क्योंकि अगर इंसान को जिवाल नहीं आएगा, ट्रेजिक फलाज नहीं होगा, गलतियां ब्लंडर्स नहीं करेगा, जिवाल कैसे आएगा उसको। अब हर हुकूमत का कोई ट्रेजिक फलाह होता है। बेनजीर भुट्टो से चले मैं शुरू कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं जाता। थोड़ा सा लोगों को और हुकूमतों को समझने की ज़रूरत है कि ये वक्ती तौर पर उबाल आते हैं ना, ये अल्टीमेटली ये आपके फाल की आके जिम्मेदारी बनते हैं। ये थोड़ा सा इसको हम आके फिलासफिकल स्टाइल में ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करते हैं। अब बेनजीर भुट्टो साहबा के पहले 2 हुकूमतों का ट्रेजिक फलाह क्या था आमिर साहब, आपसे अगर मैं वो क्या कहते हैं कि ना खेलने की, वो आसिफ अली जरदारी थे, वो मिस्टर 10% जो शाहीन भाई साहब ने उनको नाम दिया था। इनके देख लें, हमारे जो थे अपने प्यारे मुल्तान के शाह साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके बच्चे बीवी बच्चे नाम पड़ गया था MBBS, वो उनका ट्रेजिक फलाह निकला। ऐसे आप नवाज शरीफ साहब पे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत लोग इस पे एग्री नहीं करेंगे, इनका ट्रेजिक फलाह क्या था। इनका आखिर में मरियम बीबी बन गई थी। 2 थे सर, एक नहीं था, क्योंकि बड़े आदमी थे, बादशाह सलामत थे, लिहाजा वो कहते फाल भी बड़ा होना चाहिए। उनके यहाँ भी मैं बिल्कुल आपकी उसको करते हुए कि उनके यहाँ भी तलाल चौधरी वगैरह जब ये इस तरह आपकी हमारी बेइज्जती करते थे, उनकी भी इस तरह मैं इसी तक ही ला रहा हूँ, जिस पे इमरान खान साहब जो हलाशिरी दे रहे हैं ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो सीखता कोई नहीं है तरीक से, ये वो कहते हैं कोई अपनी गलतियों से कोई नहीं सीखता। वो गलतियों से इसलिए नहीं सीखता कि हर बंदे ने नई गलतियां करनी होती है। मेरी गलती से कोई नहीं सीखेगा, मैं सीखूं ना सीखूं, आप नहीं सीख सकते। आप जब तक अपनी गलती नहीं करेंगे, लिहाजा ये कहना तरीक से कोई नहीं सीखता, वो इसलिए नहीं सीखता कि हर बंदे ने अपनी गलतियां करनी है। आपकी गलती से मैंने नहीं सीखना, मैंने अपनी गलती से सीखना है। सो ये अपनी गलतियां से, अपने ब्लंडर्स, अपने ट्रेजिक फलाह से सीखेंगे।
اب نواز شریف صاحب کے دور میں کیا ہوا سر؟ جیل جا بیٹھے، دو ان کے ٹریجک فلاح تھے، ایک مریم نواز صاحبہ تھیں، دوسرے اسحاق ڈار تھے. انہوں نے پوری گورننس اٹھا کے اسحاق ڈار صاحب کو دے دی کہ یہ سنبھالیں، اور پورا پرائم منسٹر آفس انہوں نے دے دیا مریم نواز صاحبہ کو، اور مریم نواز صاحبہ نے آگے اپنا ایک دربار لگا لیا. اس دربار میں سارے تھے، آپ کو سامنے آئے. مجھے یہ آج یہ پڑھ کے اور سن کے مجھے یکدم ہوا ہے کہ ان کے ٹریجک فلاح کو جا کے نہ کمپلینٹ ہونے میں 3 4 5 سال لگے ہیں، اینڈ الٹیمیٹلی دے لینڈڈ ان جیل. بعض وہاں سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، باقی جیل جا بیٹھے ہیں. آج اگر عمران خان صاحب بھی وہی مریم نواز صاحبہ والی وہ لینا شروع ہو گئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کی ایک تک سیڈسٹ، ایک آپ کو خوشی ہونا فیل ہو گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں سارے جنہوں نے میری فیملی پہ اٹیک کیے، میرے پہ، اور اس میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. عمران خان کی فیملی پہ اٹیک، ان کی ساس پہ، آپ کو جمیمہ کی، ان کی والدہ پہ کیسز کروائے تھے نواز شریف صاحب نے، ان کو پاکستان سے جانا پڑ گیا تھا. ان کے بچوں کی انہوں نے کریکٹر اسیسینیشن کروائے، ان کی انہوں نے جمیمہ کی کروائی. اپنی کتاب میں عمران خان لکھتا ہے کہ میری شادی کی جو فیلیور کی مین ریزن ہے، تو یہ سارے کے سارے یہ لوگ تھے جو اس کا میڈیا ٹرائل کر رہے تھے. لہٰذا عمران خان کو بھی فیل ہوتا ہے کہ رعایت تو ان لوگوں نے میرے ساتھ نہیں کی. لیکن عمران خان صاحب ایک بات بھول رہے ہیں جو ہسٹری کی اس ٹریجک فلاح میں، کہ انہی حرکتوں کی وجہ سے الٹیمیٹلی ان کے ساتھ کیا ہوا، زرداری کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے تھریٹ کیا تھا یہاں پہ کہ یہ کون ہوتے چیئرمین نیب، میں حکومت کو تھریٹ کر رہا ہوں. وہ ایف آئی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا آگے یہ آپ کے سامنے پیش ہو رہے تھے اور ہاتھ باندھ کے اپنی اس کے سسٹر کے ساتھ پیش ہو رہے تھے. حکومت جو ملتی، اللہ نے آپ کو ہیوز میں رکھا ہے. ہیوز ناٹ از ناٹ ڈفرینٹ تھنگ. آپ اکاؤنٹیبلٹی جو بات اس کو کہتے ہیں کرپشن پہ آ رہے ہیں، بھئی کرپشن تو آلریڈی آپ کے آنے سے پہلے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ کر، پھر اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عدالتیں اور نیب، یہ آپ لوگوں کے اشارے پہ چلتے ہیں. این آر او کی جب آپ بات کرتے ہیں ہم این آر او نہیں دیں گے، مینس کے چیئرمین نیب آپ کو کہیں گے کیسز آپ واپس لے لیں. آپ وہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو آپ ہدایت کر سکتے ہیں کہ سر یہ پروسیڈنگ مت کریں، یا آپ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو آپ آرڈر کریں گے، ایگزیکٹو آرڈر کریں گے، آج روک دیے جائیں. جب آپ یہ کہتے ہیں میں این آر او نہیں کریں گے، مین آپ عدالتوں پہ اور نیب پہ کوسچنز اٹھا رہے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی پہ آپ انہی کے ٹریپ میں جا رہے ہیں. وہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ سارا کام جو حکومت مینیج کر رہی ہے یہ منوورڈ ہے، آپ تو ان کی ٹرف پہ جا کے کھیل رہے ہیں. سو عمران خان صاحب نے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے سر. انہوں نے نہ بے نظیر بھٹو کی غلطیوں سے سیکھنا ہے، نہ نواز شریف صاحب سے سیکھنا ہے. اسی لیے کہ مریم صاحبہ اپنے باپ کے یہ نزیوال کی اس کے لیے بہت بڑی ذمہ دار تھیں. یہ جو آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہاؤس کے ہم دونوں میں دیکھ رہے ہیں، اپوزیشن آپ کو پرووک کرے گی. آپ کو بڑا اچھا ایک اس پہ کامنٹ ہوتا ہے کہ یہ برے تھے تو لوگوں نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا نا، آپ کو لے کے ہیں، اب آپ دیٹس یور ٹرن. سو جب یہ عمران خان صاحب کو خوشی آنا شروع ہو گئی ہے، لاسٹ کامنٹ سر، کہ جناب فواد چودھری صاحب پہ جاؤ، جو انہوں ہارون صاحب نے لکھا، کس سے انہوں نے چھڑنا تسی، آئی ایم ایٹ یور بیک. تو سر پھر آپ ذہن میں رکھیں آپ کا ٹریجک فلاح آپ نے خود اپنا پیدا کر لیا. باقی نیچر اور پھر تاریخ آپ کی بات کو دوسرے کے زاویے سے بھی کر دیتا ہوں کہ بالکل وہ ان کا جو بنیادی بات ہے کہ جناب ہم نے کرپشن پہ نہیں چھوڑنا اور مکمکہ نہیں کرنا، بالکل اٹ میک سینس، کرنا بھی چاہیے، میں اس آرگیومنٹ سے اگری کرتا ہوں. مگر یہاں ہو کیا رہا ہے، یہاں تھنڈر زیادہ ہے، گرجنا زیادہ ہے، برسنا بالکل کم ہے. آپ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، سپریم کورٹ، نیب، ان کو ایک تو انڈیپینڈنٹ وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کے جو انڈر ادارے ہیں، ایف آئی اے، پولیس، وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہی ہے جتنا آپ شور مچا کے کریڈٹ لیے جا رہے ہیں. آپ باتیں زیادہ کر رہے ہیں، دھاڑ زیادہ رہے ہیں، ایکشن کچھ نہیں ہے. اسلام آباد سے آپ کا ایف آئی اے بھی نظر آنی چاہیے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے. آپ یہ بالکل اس طریقے سے باتیں زیادہ کر کے شور زیادہ مچا رہے ہیں. سمپلی آپ اپنا کام کریں. آپ کا نظر آنا چاہیے کہ جناب یہ آپ کی تفتیش اچھی ہو رہی ہے، پروسیکیوشن اچھی ہو رہی ہے. یہ خود ہی لاجیکلی آپ کے دور کے مقدمے بھی نہیں، آپ کا جو آرگیومنٹ ہے پہلے بنے ہوئے مقدمے ہیں، خود اپنے لاجیکل اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے، ابھی ہوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کریڈٹ لینا شروع ہو گئے کہ دیکھ لے جی ہم نے ان کے ساتھ یہاں پہنچا دیا. بھائی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کو جو کہنا چاہیے کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو آپ کے دور کے کیسز ہیں، یہ عدالتیں کر رہی ہیں، یہ نیب کر رہی ہے، یہ بلکہ مشکل کر رہے ہیں، ان کو بچا رہے ہیں، بیل آؤٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا لاسٹلی میں یہ کہہ دوں کہ حکومتیں اور آپ سٹیٹسمین تبھی بنتے ہیں کہ آپ کم از کم نظر آئیں کہ یو آر ابو دیز پیٹی تھنگز. یہ بالکل آپ ملک کے لیے اس کے لیے یہ کام کریں. میں تھوڑا سا ایک بڑا حوصلہ دکھاتے ہوئے، لچک دکھاتے ہوئے کوئی برائی نہیں ہے، درمیانی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. آپ اپنا مینیفیسٹو، اپنا پولیٹیکل جو آپ کا ایجنڈا وہ بھی پورا کریں، اینڈ یو کین شو اٹ وتھ کلاس. گریس بھی دکھائی جا سکتی ہے کہ جناب یہ درمیانی راستہ ہے. اس طریقے سے آپ کا ایجنڈا بھی پولیٹیکل پوری ہوتا ہے اور آپ برے بھی نہیں لگتے. یہ دونوں کام کر رہے ہیں، ایجنڈا بھی پورا نہیں کر رہے اور کلاس بھی نہیں دکھا رہے. ایجنڈے کی آپ نے خوب بات کی. کابینہ اجلاس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مگر جس طرح سے عامر صاحب نے کہا کہ باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، عمل درآمد کم ہو رہا ہے، تو یہ مثال بالکل نیب کے اوپر فٹ ہو رہی ہے. نیب نے جو ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہے اس کی مکمل کہانی ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں.
एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे, चूंकि सेनेट से मुताल्लिक बात चल रही थी। क्लासेस अभी तो गिने चुने दिन हुए हैं, अगर यही रवैया इन लोगों का फॉल बन गया तो मजीद क्या गुंजाइश इन लोगों के पास? बात यह है कि एक तरह की वेग तो नहीं, साफ थ्रेट किया है उन्होंने हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब, सबको किया, मीडिया को भी आज उन्होंने सुनाई है कि आप अपना मॉडल बदलें जी जनाब, फौरी तौर पर कोई अब आप सोचें हम आपको ये कब। अच्छा, मैं समझता हूँ कैबिनेट में डिस्कस हुआ है, उन्होंने ये बताया कि कैबिनेट में डिस्कस हुआ है और प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का नोटिस लिया है। हाँ, नहीं अब उसमें सुने, मतलब मैं समझता था शायद पता नहीं मीडिया के कोई 10-20 अरब रुपए पकड़े उनके पास वो हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए, पूरा मीडिया रो रहा है कि जनाब हमारे पैसे नहीं दे रहे, और इमरान खान साहब ने और बाकी ने बहुत बड़ी फेवर की है कि पैसे दें भाई इनको। निकले कितने हैं? खोदा पहाड़ निकला जो 35-34 करोड़। वैसे मीडिया से भी मैं पूछना चाहता हूं कि 34-35 करोड़ को 40 आप चैनल हैं, अखबारात हैं, उन्होंने तनख्वाहें रोकी हुई है ना, उनके ये 35 करोड़ के 35 अरब रुपए भी ले लें तो उन्होंने रोकनी है। ये मीडिया को भी थोड़ा सोचना चाहिए था। मैं समझता था कोई 10-12 अरब निकलेगा। लास्टली आमिर साहब ये बलूचिस्तान से एक लाए थे बंदा अपनी मर्जी का। उस वक्त इमरान खान साहब के पास 1001 रीजनिंग थी कि हम बलूचिस्तान से चेयरमैन क्यों लाना चाहिए। आमिर साहब ने 10 दफा बात की उस पर, बल्कि मेरी इनके साथ बड़ी बहसें हो गई थी इन चेयरमैन साहब के हक में कि जनाब आपको क्या मसला है, अगर पसमानदा इलाके से जो भी बंदा आता है हम शहरी बाबू टाया कोट पहने फौरन पड़ जाते हैं कि जनाब इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, मेरी तरह उर्दू से नहीं बोल सकता, लहजा इसका ठीक नहीं है, ये कहाँ से, इसमें तो रोब दबदबा नहीं है, इसमें तो जब आजकल जैसे बुजार साहब अंडर अटैक है, कहीं से चीफ मिनिस्टर नहीं लगता, हमें बड़ा हल्ला गुल्ले वाला बंदा चाहिए जिससे सारे डर के रहें। उस वक्त इमरान खान सबसे ज्यादा डिफेंड कर रहे थे कि नहीं जनाब हम बलूचिस्तान से बंदा लाना चाहते हैं। आज एक थ्रेट आ गया कि उन्होंने एक रूलिंग दी, मान लेते हैं रूलिंग, मैं भी नहीं एग्री करता, मैं भी कि गलत है, सख्त है, हार्श है, आपने सही कहा। फवाद चौधरी साहब ने अब ये दूसरी दफा को इतने सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल किए थे, उन्होंने ये मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने ज्यादा किया। अगर पाबंदी लगनी चाहिए ज्यादा सख्त, फिर अगर लगती तो दोनों को करते, फिर मुशाहिदुल्लाह खान साहब को भी हाउस से एक्सपेल करते, फिर ये फवाद चौधरी साहब को भी करते। हालांकि फवाद चौधरी ने इस दफा को इतने सख्त नहीं किया, लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, एक अथॉरिटी एक जज है, आपने खुद उसको जज बिठाया हुआ है, बस सुप्रीम कोर्ट में तो आप जाके ये नहीं कहते कि जनाब आपने गलत फैसला दिया, वहां तो हम माफी मांग लेते हैं। अभी करते ना, जब उन्होंने फवाद चौधरी साहब को बुलाया था उन्होंने, फिर इमरान खान साहब उस पर भी रिएक्शन देते जब उन्होंने इनको नोटिस देकर बुलाया हुआ है, जब उन्होंने उस पर ये आजम सवाती पे एक्शन लिया है, फवाद चौधरी साहब को खुद भी बुलाया, उस पर तो कैबिनेट चुप रही है, उस पर तो फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त चुप रहे, इमरान खान साहब भी उस पर इजहार अफसोस नहीं किया, ना उन्होंने थ्रेट किया कि जनाब कि आपकी दफा हम सुप्रीम कोर्ट को भी देख लेंगे, जैसे उन्होंने चेयरमैन सेनेट को देखेंगे। आपका बंदा है, वोट लेके गलत फैसला हो सकता है, एरर ऑफ जजमेंट हो सकती है ना, आपका थ्रेट करना क्योंकि हमने वोट दिए हुए हैं तो आपको हमारी ही लाइन लेनी पड़ेगी। ये बलूचिस्तान को फिर आप गलत मैसेज भेज रहे हैं कि जनाब बंदा हमें ऐसा चाहिए जो हमारी सुने, हमारे उस पर चले। हुकूमत के खिलाफ फैसले आते हैं, हुकूमत को फिर कहता हूँ दिल बड़ा करना पड़ता है। इस फैसले से मैं भी नहीं एग्री कर रहा जो उन्होंने रूलिंग दी है, लेकिन दे दी है, उसके बाद थ्रेट करना आपका बनता नहीं है। आपने भेजना था। गवर्नमेंट का ज्यादा नुकसान है, अपोजिशन खुश रहेगी अगर अपर हाउस जो है वो स्टेलमेट हो जाती है, रुक जाता है बिजनेस। मैं अगली बात मिनिस्टर्स जाना बंद कर देते हैं, क्या करेंगे सर? अगली बात, अगर इन्होंने थ्रेट किया, अपोजिशन मिल जाती है स्पीच के साथ, चेयरमैन के साथ, अपोजिशन के अच्छे खासे स्टैंड, हम कल इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। चेयरमैन साहब का जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी बनती है, वो अपनी सीट बचा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं। और हालांकि कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वो बलूचिस्तान से हैं और उनकी पार्टी का टेक्निकली हुकूमत है बलूचिस्तान में जो कि पीटीआई की लाई है। सो यहाँ एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन आ गई है और ये इशू बलूचिस्तान का था। याद रहे संजदानी साहब बलूचिस्तान से हैं और इन्होंने जो बात की है गलत नहीं की थी इफ्तिखार चौधरी ने कि जनाब इतने बताएं 10 साल में ये जो इतने ट्रिलियन वहां पे रुपए गए उसका क्या बना है, उसका भी तो हिसाब देना। तो बात उस लिहाज से ठीक थी, मगर एक ऑड सिचुएशन है। बहरहाल अच्छा रहेगा मैच। एक पहले कौमी असम्बली में हमने देखा ऊपर वहाँ पर एक और वहाँ पे मैच शुरू हो गया है। अल्लाह के फजल से जिस काम के लिए आए थे कौम कुछ और उनसे तवक्कुआत रख के बैठे हो। कैबिनेट में भी हम आपको बताएंगे कैबिनेट में क्या फैसले हुए हैं वो बताएंगे। ये बिजी हैं, हुकूमत अपोजिशन यही चाहती थी कि इनको डेली गाली गलोच पे रखो, अंगेज रखो और कोई आपके एजेंडे चीजें डिस्कशन ना हो। टीवी टॉक शोज पे भी यही डोमिनेट रहे। एग्जैक्टली कैबिनेट में बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे और हम भी सोच के बैठे थे उस पर बात करेंगे, मगर घूम फिर के आपने 2 घंटे आधे से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे कर दी है तो जाहिर है सारा दिन मीडिया भी उस पर रहा, लाइव दिखा दी है तो लिहाजा उसी पे ही रहेगा। सर वही है ट्रेजिक फला इमरान खान साहब, ये इंसानी नफ्सियात है, होगी ट्रेजिक फला तो होंगे इनके। अभी समय नजर आ रहे हैं, हर एक है, हमारा भी है, उनका भी है। चलिए क्लास साहब आपने मैच पढ़ने की बात की है, मैच तो एक और मामले पे भी पड़ गया है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, वो है एसपी ताहिर दावड़ साहब की शहादत का मामला और फिर सेफ सिटी को लेकर आखिर क्या होने जा रहा था। आमिर साहब वही वाली बात आ जाएगी कि उनकी बातें सुने हमारे शहरयार अफरीदी साहब, बातों में तो उन्होंने पूरी दुनिया फतह कर लिया सर बिल्कुल। मतलब यहाँ 25 अक्टूबर से आपका एसपी इस्लामाबाद से उठाया जाता है और आज बिल्कुल उसके बाद वज़ीर आज़म ने भी रिपोर्ट मंगा ली है 1 महीने बाद के या 20 दिनों बाद के बताया जाए क्या हुआ है।
آج انہوں نے ان پہ ڈال دی ہے، اس کے آپ کو کچھ نظر نہیں آیا، تو انہوں کا بڑا حساس معاملہ ہے. آپ کے مڈل آف آپ کے اسلام آباد شہر سے ایس پی کو اٹھا لیا، انسیکیورٹی کا لیول دیکھیں، دنیا کو کیا میسج کیا سارا، اور یہ چھپ رہے ہیں. 20 دن تک آپ کا ٹاپ کا کاپ جو ہے وہ یہاں سے غائب رہا ہے، کہیں سے کونے سے بھی کوئی ہماری ایجنسی کی، ہماری یہاں پہ حکومت کی کوئی آواز آئی. ویسے بات سینٹ قومی اسمبلی میں نہیں سنبھالے جاتے. اس معاملے میں وہ کہتے ہیں بڑا حساس معاملہ ہے، ہمارے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں وہ جو اب ان کو تو خیر اب زیادہ سیریس لینا لوگوں نے چھوڑ دیا کہ باتیں وہ بہت کرتے ہیں اور ان میں کوئی پریکٹیکل چیزیں نظر نہیں آ رہی. بہرحال آپ یہ بات کر لیں. میں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ سیف سٹی پہ جو ملبہ ڈالا ہے، سیف سٹی سکینڈل کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ دوں گا. وہاں پہ کیا ہے سیکورٹی کے لیپسز تو آف کورس ہیں، یہاں سے ایک بندہ اٹھایا جاتا ہے، آل دا وے افغانستان چلا جاتا ہے، اس کی بیچارے کی ہمیں لاش مل دیتی ہے. تو لیپسز کے اوپر سیکورٹی کے کلاس صاحب کے بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں، یہ بتائیں گے. اور میں اوورآل یہ ضرور کہوں گا کہ ہم انتظار کریں گے کہ یہ تفتیش ساری والی آ جائے. مگر آج جس طرح کا ہوا کہ ابھی کافی سارے جوابات چاہتے ہیں، اور جس طریقے سے افغانستان نے بھی اس کے اوپر بیہیو کیا ہے، تو اس سے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ داعش والا ہی معاملہ ہے، ان کا بھی جو ہے، کیونکہ ہماری اسلام کی کہہ لیں، مشرق کی کہہ لیں، پشتون روایات، جنازوں کے اوپر اس طرح کی سیاست نہیں کی جاتی کہ جی ایک اس سے نظر آ رہا تھا کہ ایک ایجنڈا تھا ان کا کہ یہاں نفاق ڈالنے کا. اور یہ دنیا بھر میں اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں، پہلے سب سے زیادہ فیملی کا دیکھا جاتا ہے کہ جناب ان کو مزید تکلیف نہ دی جائے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا جی فلانے کو ہم باڈی دیں گے اور فلانے کو دیں گے، یا سارا بالکل جو ہے. اور ان کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ محسن داوڑ اور علی وزیر جو ہیں، بہرحال اچھا ہے کہ وہاں پہ ایک وہ فیلنگ تھی، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. آج ان کو بھی مشکل میں ڈالا گیا، خاص طور پہ ڈال کے کہ آلریڈی لوگ پھر ان کی کچھ چیزیں ہیں، میرا خیال وہاں پہ کچھ حقیقتوں کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، مگر ان پہ یہ جو برے ہوتا ہے کہ جناب یہ افغانستان کی انہوں نے خود ہی اون کر لیا ہے، پھنسا لیا ہے ان کو کہ جناب یہ محسن داوڑ صاحب کو دیں گے. تو اٹ واز بیڈ پالیٹکس. یہ جو ہے نا انسانی تقاضوں سے، اخلاقی تقاضوں سے. پر یہ جو ایکسپلوسیو ڈیٹیلز ہیں میں وہ سننا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات کرتے رہیں گے، تفتیش جو ہوگی اس کی. عامر صاحب آج انہوں نے سارا ملبہ جو ہے نا منسٹر صاحب نے ڈال دیا ہے کیمروں پہ، کہ کیمرے کام نہیں کر رہے تھے. سوال یہ ہے کہ کیمرے کام کر بھی رہے ہوتے تو آپ سے کچھ نہیں ہونی چیزیں. میں منسٹر صاحب کو نہیں کہہ رہا، جو اچھے لوگ ہیں تو آپ تو ان کو کام نہیں کرنے دیتے. ہم امین بخاری کی بات کی، جس نے یہاں پہ انہیں دھرنے کے دنوں میں آسیہ بی بی والے کے اس کے بعد یہ ججمنٹ کے بعد جنہوں نے اسلام آباد میں دھرنوں کو کنٹرول کیا، روڈ کلیئر کروائے. یا اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. آپ کہتے ہیں حکومتیں کام نہیں کر رہی ڈیلیور، کہ آپ کسی اچھے بندے کو لگنے نہیں دیتے جو ڈیلیور کر. امین بخاری جو ہیں جنہوں نے یہاں 3 دن فیلڈ میں رہے، انہوں نے مینیج کیا، اسلام آباد سنبھالا، روڈ کلیئر کیا. اس کو تیسرے دن انہوں نے شہر یار افریدی صاحب نے اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ آپ کی ہمیں ضرورت نہیں، آپ تو ذرا سائڈ پہ ہو جائے نا. جو کہہ رہے ہیں کیمرے خراب تھے، کیمرے خراب صرف کیمرے تو انسانوں نے چلانے نا. اگر آپ نے ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنا ہے تو پھر کیمرے ایک نہیں، آپ یہاں پہ 1 لاکھ لگا لیں، پھر آپ سے کام نہیں ہوگا. آج بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ کیمروں کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے یا ہماری رولنگ ایلیٹ جو ہے، حکمران، یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ان سے ہوگا. یہ میں شروع کرتا ہوں عامر صاحب آج نیب چیئرمین سے. نیب چیئرمین صاحب نے آج ایک پریس ریلیز بھیجی ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب ہم یہ کیمرے خراب پڑے ہوئے ہیں، یہ کیمرے پڑھ ہی نہیں سکتے، نمبر پلیٹیں نہیں پڑھ سکتے. بالکل ٹھیک ہے جناب، نہیں پڑھ سکتے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں، انکوائری کریں گے. یہ جج ہیں سپریم کورٹ کے، ذرا ذہن میں رکھیے گا، چیئرمین جسٹس جوید اقبال صاحب. عامر صاحب میرے پاس ایک ججمنٹ ہے، آپ کے ساتھ شیئر کروں. ابھی میں پڑھ رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے قسمت خان اور میں لگے ہوئے تھے اس پہ. یہ وہ ججمنٹ ہے عامر صاحب جس کو ابھی ڈیٹیل سے بیٹھ کے میں نے سارا پڑھا ہے. یہ 2012 میں یہ لکھی تھی سر ججمنٹ، اس میں یہ لکھی تھی شیخ عظمت سعید صاحب نے. یہ 3 ممبر بینچ تھا. اس میں آپ کے مسٹر جسٹس ناصر الملک صاحب تھے، جسٹس آصف سعید خان کھوسا صاحب تھے، جسٹس شیخ عظمت صاحب تھے. ٹھیک ہے سر. یہ ججمنٹ تھی جناب اطہر منی اللہ صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں. یہ پٹیشنر کی بنیاد پہ پیش ہوئے تھے جنہوں نے جا کے وہ سکینڈل وہ فائل کیا تھا. بابر ستار صاحب تھے، اس کے بعد فیڈریشن کی طرف سے ان کے جناب اے جی پی یہ ہو گئے عرفان قادر صاحب تھے، لمبی ہے اس میں رضا کاظم صاحب تھے، اور بھی بڑے ہیں، سب کے سب لوگ وہاں پہ اس میں موجود تھے. یہ کیس بڑا لڑا گیا تھا اپنی تاریخ کا، یہ بہت بڑا کیس ہے. یہ پیپلز پارٹی دور کا سکینڈل تھا. میں سکینڈل پہ ڈیٹیل میں لوگوں کو ریفریش کرواتا ہوں. یہ سارا انہوں نے سکینڈل کی پروسیڈنگ کے بعد جناب یہاں پہ یہ ناصر الملک صاحب، جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب، جسٹس شیخ عظمت صاحب نے ججمنٹ دی سر 2012 میں. اس جج میں ساری ڈیٹیل بتانے کے بعد یہ جو کیمرے ہم نے لیے تھے، سیف سٹی پروجیکٹ شروع کیا تھا، انہوں نے جناب کہا تھا کہ اس میں بہت بڑا اس میں سکینڈل ہے، اس میں پیسے کھائے گئے ہیں،
اس میں مال بنائے گئے ہیں، اس میں پروکیورمنٹ غلط کی گئی ہے، اس میں وزیر اعظم گیلانی صاحب پہ بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں، ارمان ملک صاحب کی وزارت پہ آ رہی تھیں، باقی میں نام بتاتا ہوں. انہوں نے خلاف کہا جناب ان کو نیب کو انہوں نے بھیجا 2012 میں کہ آپ ان پہ خلاف کارروائی کریں، کہ نیشنل یہ جو آپ کا بیورو جو ہے اس کو ہدایت کی گئی تھی کہ آپ لا کے تحت ان تمام لوگوں کے خلاف جن کا یہاں پہ ذکر آیا ہے کہ رسپانسیبل ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. یہ 2012 اگست کا، آج عامر صاحب کیا آپ کا سال ہے 2018، 6 سالوں میں نیب نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اٹھا کے ڈالا ردی میں. اس پہ آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ اتنا بڑا سکینڈل تھا؟ اس میں پتہ کتنے میں بلینز کی اماؤنٹ انوالو تھی عامر صاحب. انیشلی طور پر 7 ارب تھا، بڑھا کے اس کو 14 ارب کیا گیا. 14 ارب کا سکینڈل. اور آج جو بتایا گیا ہے کہ کیمرے کام ہی نہیں کر رہے، بعض جو کیمرے کام کر رہے ہیں وہ نہ فیس ریڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ کی نمبر پلیٹ آتی ہے، نمبر پلیٹ کا اب آپ کی کر لیتی ہیں. سو چیئرمین ان سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، ان سے جاوید اقبال صاحب سے، اتنا آپ کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے کہ پوری ٹیم میں سے کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کا 6 سال پہلے سپریم کورٹ کے 3 آنریبل ججز نے آپ کو ہدایات کی تھی کہ یہ فیصلہ ہے، اس کو پڑھیں، پڑھ کے ان کے خلاف کارروائی کریں کہ اسلام آباد سیف سٹی پروجیکٹ میں کتنے بڑے بڑے یہاں سکینڈل ہوئے، کتنا مال بنایا گیا ہے، پیسہ بنایا گیا ہے یا نکاراں چیزیں آئی ہیں، اور 3 ٹائم سے زیادہ اس میں انہوں نے آ کے ریٹس لگائے. 6 سال سے یہ ججمنٹ نیب کے لوگ جو ہے نا دبا کے بیٹھے رہے ہیں اور کسی نے ان کو بتایا نہیں ہے. جاوید اقبال صاحب کو کہ سر یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہمارے پاس، ہم نے اس میں کچھ نہیں کیا. سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں بولی ہے. 6 سال ان کی وائلیشن ہو رہی تھی، امپلیمنٹ ان کا ججمنٹ نہیں ہو رہی ہے. عامر میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کہاں کری، صرف ان کو تنخواہ ملتی ہے، نیب والوں کو تنخواہ نہیں ملتی. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ 6 سال خاموش کیوں پڑی رہی ہے ججمنٹ؟ ویری ویلڈ کوسچن. اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے. آپ نے بتا دیا، میرا لیے وقفہ لینا چاہ رہی ہے. وقفہ لینا بے حد ضروری ہے یہاں پر اس وقت شو کے دوران. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس جب آئیں گے تو 6 سال آخر یہ خاموشی کیوں رہی؟ 14 ارب کے اسکینڈل میں گھپلے کہاں ہوئے؟ اگر یہ کھلا تو کون کون اس کی زد میں آ سکتا ہے؟ مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. قیاسہ صاحب، ان 6 سال کی پراسرار خاموشی کی وجہ کیا تھی یہ آپ بتائیں. اب عامر صاحب ذرا پراسرار خاموشی کی وجہ سن لیں. وجہ یہ تھی کہ جب یہ ان کے پاس اب یہ پوری ججمنٹ پہ بیس کروں گے، آل دا ڈاکومنٹ ساری چیزیں سپریم کورٹ کی ہیں. ہوا یہ تھا، اس میں انکشاف ہوا ایک دن جناب یہاں پہ اس وقت میرا خیال ہے چیئرمین جو تھے یہ علی ارشد حکیم صاحب تھے نادرا کے. وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں، ہم نے ٹریس کرنے کی کوشش کی، نہیں ملے کیونکہ 6-7 سال پہلے کی بات ہے، پتہ نہیں کہاں پہ ہوتے ہیں. انہوں نے جناب انکشاف کیا جی میرے پاس ایک عدد نا چائنیز کمپنی ہے یہ، تو چائنیز کمپنی نے کہا جناب کہ پاکستان کو نا ایک عدد یہاں سیف سٹی پروجیکٹ کی ضرورت ہے. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نادرا کے پاس جا رہے ہیں، ذرا ذہن میں رکھیے جی. چائنیز جس کا کام ہے کہ جنہوں نے وہ بنانے ہیں سارے شناختی کارڈ بنانے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. پرائیویٹ چائنی کمپنی. انہوں نے کہا جناب آپ ایک کام کریں، آپ نا سیف سٹی پروجیکٹ شروع کریں. انہوں نے کہا سیف سٹی پروجیکٹ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جناب یہاں پہ ہم آپ کو کیمرے لگا کے دیں گے، پورا وہ کور کریں گے، اسکینر ہوں گے، کیمرے لگا دیں گے، بلا بلا یہ ساری چیزیں کریں گے، تو شہر میں ان آؤٹ جو بھی آتا جائے گا سب کا پتہ چلتا جائے گا. ٹھیک ہے جی، بڑی اچھی تجویز ہے جناب. تو انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، حکومت پاکستان تو بھوکی ہے کیونکہ سارا سرمایہ تو ہم یہ دبئی، لندن، ہند سندھ نام تو وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں رکھا ہوا ہے سارا. ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، جہاں پہ انسانی جانوں کا کام ہے وہاں تو پیسہ نہیں ہوتا. تو چائنیز نے کہا، بڑے جنرس ہمارے دوست ہیں وہ کمپنی والے، انہوں نے کہا ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، لون بھی دیں گے، آپ ذرا ہمت تو پکڑے نا ذرا تھوڑی سی. انہوں نے ہمت پکڑی. اتنی دیر میں جناب یہ معاملہ چلا گیا وہاں پہ انٹیریئر منسٹری کے پاس. اس وقت ارمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر تھے اور سیکرٹری داخلہ جو ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ، یہ بڑی خبر ہے. اب آپ کو سمجھ آ جائے گا نا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. 6 سال نیب میں کیوں نہیں کیا؟ نہیں ہوا. اس وقت سیکرٹری داخلہ جو تھے، جو ہم نے ریکارڈ نکلوایا ہے، یہ کاغذ ہے ہمارے پاس، یہ چودھری قمر زمان صاحب تھے سر. یہ وہاں سپتمبر 2009 سے لے کے 2011 تک یہ وہاں پہ رہے، سیکرٹری داخلہ تھے. تو سیکرٹری داخلہ صاحب اور ارمان ملک صاحب ایکٹیو ہو گئے سر ماشاءاللہ دونوں کے. جناب یہ تو بالکل ہونا چاہیے، سب کا سب ہونا چاہیے. اب چائنیز کے ساتھ وہاں مذاکرات ہونے شروع ہو گئے جناب، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا. تو انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے آپ کے اس کے پروکیورمنٹ اتھارٹی کے ہمارے رولز ہیں کہ آپ سنگل بڈنگ پہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری تھا کہ جناب وزیر اعظم یوسف گیلانی صاحب کو بھی اعتماد میں لیا جائے. واردات اس کے بغیر ڈل نہیں سکتی تھی جب تک گیلانی صاحب اس میں شامل نہ ہوتے. وہ رحمان بابا کہتے تھے، ویسے آپ کو یاد ہوگا رحمان ملک صاحب کو، پتہ نہیں کیوں کہتے تھے، وہ اسی راز سے خود پردہ اتاریں گے. خیر ان کو سمری آنا جانا شروع ہو گئی جناب. انہوں نے بیٹھ کے قمر زمان چودھری صاحب کی، اور ہر ایک پہ لکھا ہوتا تھا کہ منسٹر ہے سین اینڈ اپرووڈ دا سمری.
اتنی دیر میں بڑا انکشاف ہوا عامر صاحب کہ اس سے پہلے اسی طرح کا پروجیکٹ یا منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی لے کے آ گئی، وہ بھی اپنا پروجیکٹ لے کے ادھر سے یہ پہنچ گئے، انٹیریئر منسٹری والے بھی پہنچ گئے. انہوں نے کہا جناب کہ اب اس پہ گیلانی صاحب پریشان ہو گئے کہ کیا کریں صاحب، ذرا گیلانی صاحب کا پلڑا تو اسی سائڈ پہ بھاری ہونا تھا جہاں پہ رحمان بابے نے ہونا تھا. انہوں نے کہا اس وقت اعظم سواتی صاحب میرا خیال انفارمیشن ٹیکنالوجی کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی پروجیکٹ لے کے مارکیٹ میں پھر رہے تھے، رحمان ملک صاحب بھی اندر چلے گئے سارے ان کے ساتھ میں قمر زمان چودھری صاحب تھے ان کے. انہوں نے جناب لمبی ڈیٹیلز ہے اس میں، انہوں نے گیلانی صاحب کے ساتھ ملا کے ایک چیز طے کر لی کہ جناب کوئی یہاں پہ بڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. تو چائنیز نے کہا پیسے ہم دیں گے، لون ہم دیں گے، تو مرضی کی قیمتیں بھی ہم لگائیں گے. اس پہ پلاننگ ڈویژن والے جو تھے اس وقت جو ڈپٹی چیئرمین پلاننگ تھے ان کی اور کوئی ٹیکنیکل سٹاف کی کمیٹی بھی بنا دی گئی. انہوں نے بغیر PC1 اپروو کیا سر، انہوں نے ڈیل سائن کی، MOU ان کے ساتھ سائن کر لیا. اور مین وائل انہوں نے گیلانی صاحب نے ایگزمپشن دے دی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بڈنگ شیڈنگ کرانے کی، آپ جائیں اور چائنیز جتنے پہ آپ کو دے رہے ہیں وہ لے لیں. تو چائنیز نے $124 ملین کا بل بنایا جناب اسلام آباد شہر کے لیے، حالانکہ اس کے 124 ارب روپیہ لگے گا. انہوں نے فوری طور پر مان لیا سر کہ ٹھیک ہے یہ 124 ارب یہ آپ کا تقریباً 14 ارب کے آپ کے قریب ہے، یہ بنتا ہے، ہم آپ سے لینے کو تیار ہیں، بلکہ 12 یا 13 ارب بنتا ہے، بن گیا. اس کے ساتھ پتہ یہ چلا جب انہوں نے سارا پلاننگ والوں نے فیزیبلٹی وغیرہ ساری چیزیں اس پہ ہونے لگی، ویسے اس کی فیزیبلٹی بھی نہیں بنائی گئی تھی، پتہ یہ چلا کہ ہر آئٹم کے جو چائنیز کمپنی بیچ رہی ہے اس کے تو 3 گنا ریٹ زیادہ لگے ہوئے ہیں. اور اس وقت سیکرٹری اس وقت فائنانس میں بیٹھے تھے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، کیا بات ہے جناب. انہوں نے یہ کہا جناب کہ آپ ابھی شکر کریں کہ $124 ملین پہ ٹال گئے، یہ تو ہمیں $144 ملین کا بل بنا کے لائے تھے. انی کھلی ہوئی نا یہاں پہ، اسی لیے ہم سارے چائنیز پروجیکٹ پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ سارا کچھ ہر سکینڈل میں ہے، ہنی اینڈ ملک نہیں ہے. اس لیے یہ ہے یہ انویسٹیگیشن یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر ہے. یہ کوئی آپ اٹھائے نا اینٹ نیچے سے ماشاءاللہ، کیونکہ یہ 9/11 کے بعد پاکستان کو کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں تھا کوئی ملک. سو 9/11 کے بعد سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا چائنیز کا ہوا، ہر چیز انہوں نے لون پہ دی ہے اور مرضی کا انہوں نے ریٹ انہوں نے لگائے ہیں، اور جو اینٹ اٹھائے اس میں چائنیز کمپنی ضرور ہی نکلتی ہے، وہ لمبی کہانی ہے. خیر انہوں نے کہا شکر کریں یہ تو $144 ملین کا بل بنا کے لائے تھے، ہم نے 144 سے 124 کر دیا. 124 کے جب ریٹس انہوں نے چیک کیے تو آ کر بنتے بناتے معاملہ $70 ملین تک آ گیا. ذرا اندازہ کریں کہ کتنا پیسہ کمایا جا رہا تھا کہ جناب آپ یہ کریں. ان دا مین ویل انہوں نے سارے پیسے ریلیز کروا دیے ان کو چائنیز کمپنی کو ایگزم بینک کے ذریعے کہ آپ لوگ جو ہے پیسہ لے لیں. انہوں نے لے لیا سر، وہاں پیسے لے لیے. وہ ڈیٹیلز ہے ساری کی ساری اس ججمنٹ میں کہ جناب اس میں منسٹری آف آپ کے نادرا کا کیا رول تھا، انہوں نے کیسے اپروول دی ہیں ساری کے ساری. اس میں علی ارشد حکیم صاحب اس میں آتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا. کوئی اور چیئرمین اس درمیان تھا، اس سے پوچھا جائے گا. ساتھ میں اس وقت سیکریٹری انٹیریئر تھے ایکٹیولی انوالو قمر زمان چودھری صاحب، رحمان ملک صاحب اس میں انوالو تھے سر. اس میں وزیر اعظم یسرا گیلانی صاحب تھے، شوکت ترین صاحب اس وقت یہ فائنانس منسٹر تھے، وہ آتے ہیں سر. ایون وقار مسعود صاحب کو بلا کے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ ان کی بھی ان کے نہ کچھ اس میں ہے کہ آپ بتائیں کہ ان کی پیمنٹس کیسے کی گئی تھی. ساتھ میں جناب جو اس میں مین ریزن تھی یہ تو لگ گئے بن گئے سارا آپ نے شہر میں دیکھ لیا. مین وائل انہوں نے سکینر منگوائے تھے چائنا سے. ایک انہوں نے رکھا تھا یہاں پہ آپ کے گولرا یا موڑ پہ رکھا تھا، ایک ادھر رواز سائڈ پہ. ان کو مٹی کھا گئی کسی نہ کام کے. اور وہ کون سے تھے جو سکینر لائے تھے جو آپ ایکسپورٹ کے لیے یا امپورٹ کے لیے نہیں رکھتے وہاں پہ اپنے اس پہ پورٹس پہ، وہ ویپنز کو ٹریس نہیں کر سکتے تھے کہ ویپنز کو یا اس ایکسپلوسیو کو چیزوں کو ان کی اسپیسیفکیشن ہی ڈفرینٹ تھی. سو وہ انہوں نے اس کو چینج کر کے رکھ دیا. وہ یہاں پہ بالکل سڑ کے بعد میں رینجرز کراچی جو ہے نا وہ ایک سکینر وہ لے گئے تھے جناب ہمیں دے دیں یہاں پہ. اس کے مین ایکیوزڈ اس وقت گورنمنٹ کے کی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بڑی دفعہ یہ سٹوری کر چکے ہیں. اچھا بہرحال سر اس کے بعد یہ کیس ہوا سپریم کورٹ میں جس میں سارے پٹیشنر کے اس وقت وکیل جو تھے عطر منیلا صاحب تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت جج ہیں. اس میں انہوں نے ڈیٹیل اور ان کو ڈیفینڈر جو تھے ان کے قاسم رضا صاحب تھے جو انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ ملک کی سیکورٹی کے مسئلے ہیں بلا سارے مسئلے جی رضا کاظم صاحب انہوں نے ساری چیزیں بتائیں. اب اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی عامر صاحب کہ چائنیز جیسے کام کرتے چائنی مال وہ کیا کہتے چل گیا تو چل گیا 100 سال چلے گا، 100 سال نہ چلے تو شام تک کوئی اس طرح کا مال ہے تو ایسے ہی چلنا تھا سر. اس کے بعد جو انہوں نے کیا سوال یہ ہے کہ ان دا مین وائل یہ قمر زمان چودھری صاحب جو آرکیٹیکٹ تھے اس کے سارے منصوبے کے وہ چیئرمین نیب لگ گئے. تو اسی لیے تو وہ 4 سال پھر ظاہر ہے پھر وہ چیئرمین سے ہونی تھی. چیئرمین نیب نے قمر زمان چودھری نے اس کو اٹھایا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو. اب میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے آصف سعید کھوسا صاحب سے جسٹس عظمت سعید صاحب سے عظمت سعید صاحب ابھی سرونگ ہیں، اس کی اپنی ان کی ججمنٹ ہے ان کی لکھی بھی ان کی ہے. تو آصف سعید کھوسا صاحب بیٹھے ہیں. کھوسا صاحب آپ مہربانی فرمائیں آپ ان کو بلوائیں. یہ آپ لوگوں کی لکھی ہوئی ججمنٹ ہے، کاغذ صرف ضائع نہیں ہونے، آپ نے پورا سال لا کے پروسیڈنگ کی ہیں. اس میں اگر جسٹس جوید اقبال صاحب میں گٹس ہیں یعنی
if he claims کہ آئے کہ میں کر سکتے ہیں accountability, sir, here is the moment, seize the moment and seize your ex یہ چیئرمین نیب, یہ قمر زمان چودھری. مزید ہمارے ایس پی حضرات بچارے اسلام آباد سے اغوا بند ہوں اور یہاں تک کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو نہ یہ جناب آپ کے ایکس چیئرمین نیب اور ایکس آپ کے وہ جو تھے یہاں پہ سیکریٹری داخلہ وہ مصروف ہیں, ان کے پرنٹس ہیں اس پہ سارے کے سارے جناب. وہ صرف پیسہ کھانے کی بات نہیں ہے کلاس صاحب, اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی ساری سیکورٹی کا جو اپریٹس جو اس وقت بھی موجود ہے, کیونکہ یہ واقعات ہوتے رہیں گے اور یہی ہمارے وقت سنتے ہیں گے جی کیمرے کام نہیں کرتے اور یہ کھائے جائیں, یا ان کو ریپلیس کریں, ان سے پیسے نکلوائیں, سسٹم کم از کم ٹھیک کر لیں. پیسے تو کھائے گئے ہیں, ملک کی جو بدنامی ہے اور جو سیکورٹی کا اس کی وجہ سے لیپس ہو رہا ہے, اور جو لوگ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور اس طرح کی ہی ہمیں جواب ملا کریں گے کہ جی کیمرے کام نہیں کرتے. اچھا یہ صرف یہاں تک نہیں تھا عامر صاحب, ابھی دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں نلیکی نہلی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. چلو ان تک تو اب ان کی باری لگی ہے نا, یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ کیمرے میں خراب ملے ہیں. بھی آپ نے پورے 3 مہینوں میں یہاں پہ انٹیریئر منسٹر نے اتنا کام نہیں کیا کہ یار ایک تھوڑا چیک اپ تو دو, میں وزٹ کرو. تھانے جاتے تھے وہاں بچے بیٹھے ہوئے بٹھائے جاتے تھے, وہ دیکھتے تھے. آج کیا آیا یہ واقعہ ہونے کے بعد کہ وہ ہے, اور ابھی بھی میں نے کہا نا تھنڈر زیادہ ہے فائر کم ہے. وہ اتنا بڑا کنٹرول روم ایک بنایا ہوا ہے, ایس پی صاحب اس کے انچارج ہیں, وہ سارا سٹاف کو بھی ضائع کر رہے ہیں وقت, اور ہم بھی جب رات کو چلتے ہیں دن کو وہ جو یوں فلیش کرتی ہے گھر وہ بیکار ہے, اس کا کچھ نہیں ہے. اور اسلام آباد کیپٹل سٹی جو ہے سیف سٹی پروجیکٹ یہ بالکل سیف نہیں ہے. جنہوں پیسہ کھانا تھا مال بنانا تھا وہ سارا بنو کے گزر گئے. بالکل لاسٹ 3 منٹ سے ابھی ہمارے پاس کیبنٹ بھی اور پرویز کیبنٹ کا وہ کیبنٹ کا کوئکلی جو یہ کہہ دیں کہ جو ہے یہ اتنا ہیوی ایجنڈا تھا, اور یہ اچھی چیزیں ہیں کہ یہ ٹینیور سے ریلیٹڈ جو آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ 6 ماہ کر اس کا, یہ آئی جی کا یہ ٹینیورز کا آگے بات کر رہا تھا. مجھے کوئی کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پچھلے 8-10 سال میں کلاس صاحب یہاں 11 آئی جی اسلام آباد کے تبدیل ہوئے ہیں. تو جب وہ ٹینیور کا یہ والا جو مسئلہ آتا ہے تو کہاں سے سیف اسلام آباد ہوگا کہ جب ایک آدمی ٹکتا ہی نہیں ہے. اچھی بات ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ 6 مہینے آپ ٹرائی کر لیں, اگر نہیں چل پڑتا تو پھر اس کو ٹینیور دیں. پر اصل ایشو ہوتا ہے کہ امپلیمنٹ کرنے میں. یہ دوسرا جو ان کا آج تجویز آئی ہے کہ سوورن فنڈ بنایا جائے گا, یہ تمام اس کے لیے اچھی بات ہے, وہ بھی بڑا اچھا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو لایا جائے گا, یہ فنڈ کریٹ کیا جائے گا, پر اگین اس پہ بات کرتے رہیں گے. اصل بات ہے امپلیمنٹیشن میں کہ کیسے کیا جائے گا, کون لوگ کریں گے. یہاں پرابلم جو آ رہی ہے ان کی وہ آ رہی ہے کہ بڑے اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں, پر جو ہی اس کو پریکٹس میں جب لے کے آتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے, تعمیل شروع ہوتی ہے, تو وہاں خرابیاں آ جاتی ہیں, وہاں رکھنے آ جاتے ہیں. وہاں پہ بیوروکریٹ پالیسی بڑی اچھی ہیں, پر ابھی تک جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں بندے وہ سارے کوسچنیبل ہیں. اور دوسرا پنجاب میں یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. پنجاب میں زیادہ تر نظر آ رہا ہے کہ جو ایم پی ایم این ایز لگائے گئے ہیں ان کے کہنے کے اوپر یہ موسٹ پوسٹنگز ہو رہی ہیں. پنجاب سے ریلیٹڈ کلاسز صاحب, پنجاب اسپیکر اسمبلی جو ہیں پرویز الہی صاحب, ان کا موقف آیا آپ کے پاس. پرویز الہی صاحب کا مجھے فون آیا تھا سر کل. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے کوئی ماضی میں اپوزیشن کے دنوں میں اچھے تعلقات رہے ہوں اور پاور میں آ جائیں, ہم ان کے بارے میں کوئی گفتگو کر لیں, کوئی خبر سٹوری پہ, تو وہ یہ سمجھتے ہیں ہم ناراض ہو گئے ہیں. تو پہلے چوہی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ روف صاحب تسی ساڑھے بڑے اچھا تھوڑا ملنا جلنا سی, تسی ناراض کیوں ہو گئے ہو؟ بعد میں کہنے لگے وہ سہیل تاجک کے یہ ٹرانسفر کی وجہ سے شاید آپ ناراض ہیں. میں کہ سر جی میری تو سہیل تاجک صاحب سے کوئی ملاقات ہی نہیں, کوئی جان پہچان کوئی اس طرح کی تو نہیں ہے. میں کہ سہیل تاجک صاحب, میں کہ آپ کا مسئلہ ہم نے تو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے نہیں چیمہ صاحب طارق بشیر چیمہ صاحب نے میں کہہ دیتے وہ تو انہیں مطمئن کریں گے کہ تاجک صاحب کا ٹرانسفر اسی کیوں کہتے. میں کہ سر یہ تو میرے نال کی تو لوگ میں کہ تاجک صاحب نے تسی رکھو نہ رکھو صوبہ بدر کرو, اسی تو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا. میں کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید سہیل تاجک صاحب کو جو بھاولپور سے چینج کیا ہے تو اس کا کوئی ہم نے انتقام لینے کے طور پر ان پہ سٹوری کی. میں نے خیر ان کی پرسپشن دور کی. میں کہ سر نو یو آر ان پاور, وہ اگر آپ پوزیشن کے دنوں میں ہمارا ملنا سننا ہوتا جو کی تھی سٹوری یہ تھی کہ ہم نے صرف سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس کے اندر جو ہے ان کے وہ پلاٹوں کا ذکر تھا بیریا ٹاؤن سے. میں نے کہا جناب آپ کو جو بھی اس پہ, انہوں نے کہا ہم نے اس زمین کی پیمنٹ کی ہوئی ہے. میں سارا ایک کام کروں گا کہ ہم نے 1 دسمبر کو ہم اپنا جواب جمع کروائیں گے. میں کہ آپشن از یورز, آپ مجھے بنا کے بھیج دیں. مجھے آج بھیجنی تھی, انہوں نے واٹس ایپ کرنے تھے, نہیں بھیجی انہوں نے. میں کہ بھیج دیں, ہم آپ کو ورژن دے دیتے ہیں. زیادہ سپریم کورٹ میں 6 مہینے پہلے ججمنٹ آئی ہوئی ہے, 6 مہینے میں پتہ چلا یہ ججمنٹ آئی ہوئی, ہم نہیں تھے یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حصہ. وہاں پہ ان کا زور نہیں چلتا نا سپریم کورٹ پہ, زور تو ہمارے پہ چلتا ہے جناب. آپ دیکھیں, آپ اس کے تاجک صاحب کے ٹرانسفر کی وجہ سے ناراض ہو گئے. میں کہ میرا تاجک صاحب کے ٹرانسفر سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے, چلیے ان کا ہم نے موقع بھی شیئر کر دیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچنا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.